اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سماعت فرمائی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121، چیپٹر نمبر 2، ورس 121۔ الحمدللہ، ہم نے دیکھا پچھلی آیات کے اندر تقریباً پورے 10 رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے۔ اس کے بعد وہ حیلے بہانے جو علماء یہود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے رہے، اعتراضات کیے، اس کے بعد حیلے بہانے بنائے، کبھی دعوے کیے، اللہ تعالیٰ نے پھر واضح پچھلی آیت میں کہا ہے کہ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، یہود و نصارہ اے نبی آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اور پھر جو کہا کہ خواہشات کے برعکس کچھ لوگ خواہشات پر چلنے والے ہیں اور کچھ لوگ ہدایت پر چلنے والے ہیں، ہدا۔ اب آگے اللہ نے مزید وضاحت کر دی اس آیت مبارکہ کے اندر کہ خواہشات کو چھوڑ کر ہدایت پر چلنے والے لوگ کون سے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر اللہ نے کسی گروہ کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی کسی اسپیسیفک کتاب کا ذکر کیا ہے۔ الکتاب کہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اولئک، یہی سب وہ لوگ ہیں۔ نہ مسلمان کہا ہے، نہ یہود و نصارہ کہا ہے، اور نہ ہی لا یعلمون مشرکین مکہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے مخاطب تمام وہ لوگ ہیں، الہامی مذاہب کے ماننے والے سب وہ لوگ جن کے پاس کتاب آئی ہے، تمام الہامی مذاہب کے وہ پیروکار جن کو اللہ نے کتاب دی اور پھر انہوں نے اس کتاب کا اس طرح سے حق ادا، اس کتاب کو اس طرح سے پڑھا جیسا اس کو پڑھنے کا حق تھا، اور اس کتاب کا لینا، کتاب کو پڑھنا ہی گویا اس پر ایمان لانا ہے۔ جو کتاب کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر وہ مومن بھی نہیں ہے۔ اس سے مراد اس کتاب کے مخاطب تمام علماء یہود جنہوں نے کتاب کو صحیح طرح سے پڑھا۔ آپ دیکھیں ورقہ بن نوفل کون تھا؟ تورات اور انجیل کا علم رکھنے والا ایک عالم تھا۔ اس طرح اور بھی بہت سے علماء تھے جو حق کی تلاش میں تھے، جو انجیل پڑھنے والے تھے، جو تورات پڑھنے والے تھے۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مخاطب کیا کہ یہی اصل میں مومن ہے۔ پھر جب الکتاب آئی، اصل کتاب یعنی قرآن آیا، تو یہ اس کی طرف بھی دوڑے چلے آئے، پھر یہ اس کی طرف بھی آ گئے، اور جو نہیں آئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ کون ہے؟ وہ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی انہوں نے خسارہ پایا۔ جس نے کتاب کو لیا، جس نے کتاب کو پڑھا، اصل میں مومن وہ ہے۔ کتاب کا پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے تب تک آپ اس سے ہدایت بھی نہیں لے سکتے۔ ایز اے بک بہت یونیورسٹیز میں بھی قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن جب کوئی انسان حق کی تلاش لے کر اس کی طرف آتا ہے، دل میں ایمان لے کر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تبھی وہ اس سے ہدایت پا سکتا ہے اور تبھی کتاب اس کو مل بھی سکتی ہے۔
تو سب سے پہلے مومن کون؟ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اب ہم یہاں پر بات کرنے والے تھے کہ جو کتاب پر ایمان نہیں لاتے وہ کس کا نقصان ہے؟ نہ ہی کتاب بھیجنے والے کا، اللہ کا کوئی نقصان کرتے ہیں، نہ ہی وہ جبرائیل علیہ السلام کا کوئی نقصان کر رہے ہیں، نہ ہی وہ کتاب پیش کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان کر رہے ہیں، اور نہ ہی آج کے دور میں قرآن کی طرف بلانے والوں کا کوئی نقصان کر رہے ہیں. وہ کس کا نقصان کرتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، وہ خود ہی خسارہ پاتے ہیں. تو سامعین، ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ جو پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتا وہ صحیح مومن بھی نہیں ہے. یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حق کیا ہے. حق کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ مطابقت رکھنا، کسی چیز کے ساتھ موافقت رکھنا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یعنی کسی انڈرسٹینڈنگ ہونا، یعنی آپ اس کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں، صحیح طرح سے اس کو سمجھ لیں، پوری آپ کی اس کے ساتھ مطابقت ہو جائے، پوری آپ کی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اس کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ کتاب کو پورا لیا جائے، جیسے نازل ہوئی ہے ویسے اس کو لیا جائے. جیسے سورۃ بقرہ میں ہی پیچھے ہم نے پڑھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر تو تم ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی کچھ آیتوں پر ایمان لے آنا اور کچھ آیتوں کو چھوڑ دینا. یعنی کچھ احکامات تو مان لیے جائیں جن میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں، جیسے مردوں کی عام مثال دی جاتی ہے کہ وہ 4 شادیوں والی بات پر فوراً آ جاتے ہیں اور باقی وہ عمل کریں یا نہ کریں. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. تو ایسے ہی جن چیزوں پر مرد حاکم ہے، اس کو بھی الرجال قوامون علی النساء ہمارے مسلمان مرد فوراً مانتے ہیں. تو مطلب کچھ اپنی مرضی کے احکامات نکال لینا اور باقی جہاں پر عمل کرنے کی بات آئے اس کو نہ ماننا. تو پھر آگے وجہ بھی تو اللہ نے بتائی ہے نا کہ مرد قوامون کس وجہ سے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ پورا مانا جائے. بعض افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مطلب عملی طور پر بعض کا آپ کفر کرتے ہیں. کبھی آپ قولی طور پر پوری کتاب کو مان رہے ہیں لیکن عملی طور پر آپ بعض کا کفر کر رہے ہیں. یہی تو پہلی کتابوں کے ساتھ بھی ہوا تھا. ایز اے بک آف گاڈ، الہامی کتاب تو سب مانتے تھے، لیکن جب عمل کی بات آتی تھی تو کچھ چیزوں کو مان لیا اور کچھ چیزوں کو نہ مانا. تو یہ بعض کے ساتھ کفر کرنا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری ہے جس لہجے میں آئی ہے اسے فالو کیا جائے، اس لہجے کو مطلب تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اچھا سا اس کو ناظرہ پڑھا جائے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب اہل مکہ کے ہاں زبان کی اتنی زیادہ اہمیت تھی، آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں کوئی ایک لینگویج بھی پوری ہم لوگ یوز نہیں کرتے. اردو مکمل طور پر ہمیں نہیں آتی، ہم اردو بولتے ہوئے انگلش کے الفاظ مکس کرتے ہیں، پنجابی بولتے ہوئے اردو کے الفاظ مکس کرتے ہیں. تو اہل مکہ اس کو ایک سمجھتے جرم تصور کرتے تھے. وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ اگر ان کے بچوں کو اپنی زبان پر مہارت حاصل نہ ہو. جو کچھ بھی تھا یہ چیز ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی، زبان کی فصاحت اور بلاغت، اور وہ اپنے بچوں کو گرد و نواح کے دیہات میں بھیجا کرتے تھے تاکہ صاف ستھرے ماحول میں پلیں اور زبان کی بھی صفائی ان کے اندر پائی جاتی ہو، صحیح عربی ان کو آتی ہو. تبھی تو پھر جب قرآن فصاحت اور بلاغت لے کر اترا تھا تو اس کے سامنے انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پھیکی محسوس ہونے لگی تھی. وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، بلکہ چھپ چھپ کے سنتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں کلام کی، گفتگو کی
فصاحت و بلاغت کی بڑی اہمیت تھی۔ تو آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی قرآن کو اس کے لہجے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ فالو کریں، اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عملی تفسیر پیش کی تھی، کان خلقہ القرآن، جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نا آپ کا اخلاق کیسا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کی تفسیر ہے آپ کا اخلاق۔ آپ نے قرآن کو عملی طور پر اس کی تفسیر پیش کی، یہی عمل صحابہ کرام کا تھا۔ وہ تب تک اگلی آیت نہیں پڑھتے تھے جب تک پہلی آیت پر عمل نہیں کر لیتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آیت کو جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا آگے نہیں پڑھنی۔ کوشش ہے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب تک ایک آیت پر عمل نہیں ہو جاتا اگلی پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اب ہمارے کیا معاملات ہوتے ہیں جی؟ آپ یہ دیکھیں کہ عربوں کا یہ معاملہ تھا، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے، پھر قرآن غیر عربوں تک آیا، انہوں نے اس کو سیکھنا شروع کیا، ہوتے ہوتے ہم تک آ گیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے چھوٹے اپنے بچوں کو محلے کے کسی امام کے پاس یا امام کی بیوی کے پاس ناظرہ پڑھنے بھیج دیا اور بڑا فخر کہ جی بچے نے قرآن پڑھ لیا۔ کیا یہ حق ادا ہو گیا؟ یا زیادہ ہمیں کسی نے بتا دیا، کہیں کسی مولوی نے، کہ جو حافظ ہوگا وہ 40 لوگوں کی یا 20 لوگوں کی شفاعت کرائے گا، تو ایک بچے کو حفظ کرا لیا اور بڑے فخر سے ہم نے کہا جی ہم نے اپنے بچے کو دینی تعلیم دے دی ہے۔ اگر کسی نے ترجمہ پڑھنے کی زحمت کر بھی لی تو ہم کہتے ہیں اس نے ایکسٹرا کوالیفیکیشن حاصل کی ہے، بڑا احسان ہم کرتے ہیں قرآن پہ، جبکہ قرآن کا نالج بیسک نالج ہے۔ جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھتے، جب تک آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آپ کس طرح اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ پھر ایمان کیسا ہوا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، جو اس کا حق ادا کرتے ہیں وہی ایمان لاتے ہیں، حق ادا نہیں تو مومن بھی نہیں۔ یہ کوئی ایکسٹرا کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کیا کرنا؟ اچھا قرآن پڑھ رہے ہو، ترجمہ پڑھ رہے ہو، فلانے مدرسے میں جا رہے ہو، کسی وہ کورس کر رہے ہو، ڈگری لیا، لیکن اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ یعنی دنیاوی لحاظ سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ تو ہماری دنیا بھی تب تک مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ راہ ہدایت اس میں ہے، گائیڈنس اس میں ہے۔ تو اصل بیسک نالج یہ ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اور یہ 5 حق ہے نا، ایمان لانا، پھر اس کو ایز اٹ از فالو کرنا اسی لہجے میں، پھر اس کا ترجمہ، تفسیر اور عملی لحاظ سے۔ یہ جو قرآن پاک کا ایک آتا ہے نا، مطلب تلا یا تلو، تلون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا۔ مطلب جب آپ کا لہجہ اچھا ہو گیا ہے، آپ الفاظ کی سمجھ آئی ہے، الفاظ کے پیچھے معنی کو لگائیں، ترجمے کو، ٹرانسلیشن کو، پیچھے آنا، تلا یا تلو، تلون، پیچھے پیچھے آنا۔ جب آپ کا ترجمہ اچھا ہوا ہے، الفاظ اچھے ہوئے ہیں، تجوید، کچھ لوگ صرف تجوید پڑھ لینے کو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمیں اچھا قرآن پڑھنا آ گیا، نہیں، تجوید کے پیچھے، الفاظ کے پیچھے لگائیں معنی کو، ٹرانسلیشن کو، ٹرانسلیشن سمجھ آتی ہے اس کے پیچھے لگائیں تفسیر کو، انڈرسٹینڈنگ کو، انڈرسٹینڈ کریں، انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کریں، اپنے عمل میں لے کے آئیں، جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد دعویٰ کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ کون سا پروسیس؟ جو اس قرآن کی طرف بلائے گا، کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، اس کی اپنی ہدایت ہو جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہارے پاس آتی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
اس سے اچھی بات کس شخص کی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، یعنی اللہ کے قرآن کی طرف بلایا، کیونکہ اللہ کی طرف بلانے کا تو ذریعہ ہی قرآن ہے، سورس ہی قرآن ہے۔ تو یہ حق ہے جس کا کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، حق کے ساتھ بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں دینے والا، وارن کرنے والا، اور وہ حق اب یہاں پر آ گیا نا کہ اس حق کو وہ حق اب ادا کرو۔ اگلی آیت میں کیا کہا، وہ اب حق ادا کرو، یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو حق ادا نہیں کرتے فرمایا اولئک هم الخاسرون ومن یکفر بہ، جو اس کا کفر کرتا ہے۔ کفر کرنا میں نے جیسے پیچھے بھی کہا نا کہ پیچھے بھی جیسے سورۃ بقرہ کی ہی آیت ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہی کفر ہے یہاں پہ، بعض حصے کو مان لینا، بعض حصے کو نہ ماننا، عملی کفر ہے۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون۔ جتنے بھی اہل کتاب لوگ تھے سب کتابوں کو الہامی کتابیں مانتے تھے، اللہ کی بک مانتے تھے، لیکن عملی طور پر کفر کرتے تھے۔ ہاں کچھ لوگ آج عقیدے کا کفر بھی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح کتاب نہ ہو، اس میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ اصل کتاب نہیں ہے۔ تو پھر ان سے میرا یہ سوال ہے کہ بتاؤ پھر اصل کتاب کون سی ہے؟ پھر آپ بتائیے، آپ ادھر چلے جائیے جو آپ کو اصل کتاب نظر آتی ہے۔ یقیناً اس کے علاوہ کوئی اصل کتاب نہیں ہے، یہی حق ہے جو منو ان اسی طرح موجود ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو آخری اور دائمی کتاب بنایا ہے، اور یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ یہاں پر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے نا کہ پھر اللہ نے کیا پہلی الہامی کتابیں اللہ کی نہیں تھیں؟ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا؟ تو اس کا یہی جو صحیح جواب ہے وہ یہی ہے نا کہ وہ اس وقت کے لیے تھی، ان حالات کے لیے تھی، ان وقت اور حالات میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ آج جب قرآن آ گیا ہے تو اب ان کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جیسے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں کوئی پرانی چیز لے کے آئیں، نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، کچھ نیا آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ جو ہے ایسے ہی اب قرآن ہے، اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ ایمان پیدا کرے کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالیں اور اس کی کتاب کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔